بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتا چکے تو مجمع میں سے ایک روتا ہوا شخص اٹھا، کہا فرزند رسول میں ہلاک ہو گیا، میں مارا گیا۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ کہا مولا میں بیمار تھا، مجھے اس فضیلت کا پتہ نہیں تھا، ایک رات کے بدلے اتنی اجرت۔ مولا اگر مجھے پتہ ہوتا میں مر کیوں نہ جاتا، میں ضرور جاگتا۔ اب یہ اگلے سال آئے گی، پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا کہ نہیں۔ امام فرماتے گھبرا نہیں، علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا۔ سلامت و آباد شاہ تجھے نراز سب کوئی نہیں کرو، پہلی صلح تو تاری میری تھیبڑی جاتی جیسے شروع کے چوکے میں علی کے دو لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے۔ پورا مجمع حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا اتنا آسان؟ فرما علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، چاہے وہ ایک لقمے کے برابر کیوں نہ ہو۔ ہمارا قسمت ہے مجھے ضرور تھوڑا دیا، علی کے بھوکے شیعہ کو ایک کھانا کھلا دے، چاہے وہ ایک لقمے کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور وہ ثواب دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے دہرا دیتا ہوں۔ ستاروں کے برابر گناہ معاف، سمندر کے قطروں کے برابر گناہ معاف، ریت کے ذروں کے برابر گناہ معاف، سورج کی کرنوں کے برابر گناہ معاف۔ مولانا امام نے فرمایا مومن بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے چلا جاؤ، خالی تو اس کا مزاج پوچھے گا کہ تیرا کیا حال ہے، بدلے میں اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے، تجھے لیلۃ القدر جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ فرمایا مومن مر جائے اس کے غسل میں شرکت کر لے، اللہ تجھے لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا، جا کے سنو مولا اتنا آسان؟ فرمایا علی کا شیعہ مر جائے اس کے جنازے کو خالی کندھا دے کر 4 قدم چل کے واپس آ جاؤ، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ فرمایا مومن مر جائے اس کو دفن کر رہے ہو، تو مٹی اٹھا کے اس کی قبر میں تھوڑی سی پھینک دے، اللہ تجھے لیلۃ القدر میں جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ادھر مجمع حیران ہوا، یا بطول کے لال نے ابو ابراہیم موسیٰ ابن جعفر نے مجمع کو دیکھ کے فرمایا ایھا الناس، کیا تم جانتے ہو کہ حقیقت لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہ